سوال کیا گیا کرسی پر نماز پڑھنے والے کہاں پر بیٹھیں گے، لیکن یہ سوال نامکمل ہے۔ پہلا اس میں سوال یہ ہے کہ کرسی پر نماز پڑھنے کا حکم، کیا کرسی پر نماز پڑھنا جائز ہے یا ناجائز، ایک، اور اگر جائز ہے تو کن حالتوں میں۔ نمبر 3، اگر کرسی پر نماز پڑھی جائے تو کیا بیچ صف میں ہونا چاہیے یا کنارے ہونا چاہیے۔ نمبر 4، کرسی کیسے سیٹ کرنا چاہیے صف میں۔ یہ سارے گروپ ہیں، اب اس میں سے جو باتیں یاد رہیں گے وہ بتائیں گے۔ سب سے پہلی بات ہے کہ کرسی پر نماز پڑھنے کے بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کرسی موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے، ممبر سے آپ نے خطاب کیا اور پھر ممبر سے آپ اترے، ایک صحابی کو سمجھانے کے لیے آپ کرسی پہ بیٹھ کے سمجھایا۔ فهذا الدليل على أن الكرسي موجود، على أن الكرسي كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم۔ هذا الحديث يدل على وجود الكرسي، اس بات کی دلیل ہے کہ کرسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھی۔ تو جب کرسی موجود تھی تو اس وقت بیمار بھی تھے، ایسا تو نہیں کہ آج ہی ساری بیماری آ گئی۔ بھائی ہاتھ پاؤں سے معذور آج لوگ ہیں، تو ایسا تو نہیں کہ سب لوگ اسی وقت مفلوج ہو گئے، نعوذ باللہ، اس وقت بھی بیمار تھے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اللہ کے نبی جب عمران بن حسین کے پاس گئے، اب تکیاں پہ ٹیک لگائے تھے تو آپ نے تکیاں کو پھینک دیا اور آپ نے کہا صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، اس کے بعد آپ نے کہا فعلى جنب إلى آخر الحدیث، إلى آخر الحدیث۔ آپ نے فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھو، کھڑے ہو کر نہیں تو بیٹھ کے نماز پڑھو، بیٹھ کے نہیں تو پہلو کے بل نماز پڑھو لیٹ کر، اور رکوع میں کم جھکو اور سجدے میں زیادہ جھکو۔ آپ کہہ دیتے کہ کرسی میں نماز پڑھ لو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کرسی کی جو کثرت ہے یہ دال میں کالا ہے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ دال میں کالا ہے۔ عام حالات میں مریضوں کو کرسی پہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں، آپ بیٹھ سکتے ہیں تو بیٹھیے۔ اگر آپ بیٹھ کر کے رکوع بھی کر رہے ہیں، سجدہ بھی کر رہے ہیں، رکوع میں آپ کر رہے ہیں جھک رہے ہیں اور سجدے میں بھی کر رہے ہیں آپ بیٹھ کر کے، تو وہ یہ کہیں بہتر ہے کرسی پر نماز پڑھنے سے۔ نعم، علماء نے اجازت دی ہے کرسی پر نماز پڑھنے کی، لیکن یہ اس صورت میں جب کہ انسان کو بیٹھ کر نماز پڑھنا ممکن نہیں ہو، جھک نہیں سکتا ہو، تکلیف ہے، کمر میں درد ہے، یہ گھٹنوں میں تکلیف ہوتی ہے، آپ یہاں پہ نہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ تو ما ابیح للضرورت قدر بقدر، شرعی اصول ہے کہ اگر شرعی ضرورت کے پیش نظر کسی چیز کو حلال کیا گیا تو اسی حد تک حلال ہونا چاہیے۔ تو اسی صورت میں جب کہ بیٹھ کے نماز پڑھنے میں دقت اور پریشانی ہے، آپ کے بیٹھ کے نماز پڑھنے سے دوسروں کو دائیں بائیں تکلیف ہوتی ہے، اور آپ کرسی پر اطمینان سے بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں، تو ایسی حالت میں کرسی پر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن کرسی پر نماز پڑھنے میں پھرتی مت دکھلائیے۔ بعض مسجدوں میں گیا تو دیکھا سبحان اللہ ایک طرف سے کرسی رکھی ہوئی ہے، لگتا ہے کہ کرسی کا کاروبار ہو رہا ہے، کم سے کم 50 کرسیاں رکھی ہوئی ہیں۔ یہ تو اللہ جزائے خیر دے اس مسجد کے ذمہ داروں کے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں سنت کے مطابق نماز ادا کریں، لہذا کرسی پر نماز پڑھنے کی جہاں ضرورت ہے، جو میں نے شرط رکھی ہے والعلم عند اللہ، اس کی شکل یہ ہے کہ کرسی چاہے آپ آگے بڑھائیں یا بیچ میں بڑھائیں، اس سے بحث نہیں ہے۔ بحث اس بات سے ہے کہ کرسی کس طرح ہونی چاہیے صف میں۔ آج کل کی جو ہماری جو کرسیاں ہیں صف میں اگر ہم لگاتے ہیں تو اس صورت میں یا تو آگے بڑھنا پڑتا ہے، ان کی کرسی جو ہوتی ہے وہاں پہ کرسی رکھتے ہیں تو ان کا دھڑ جو ہے آگے آ جاتا ہے۔ اگر کرسی کا پہلا حصہ دونوں پہیا اس کو اگر صف کی ابتدا میں رکھتے ہیں تو اس کا جو دھڑ ہے جسے میں وہ کیا ہو جاتا ہے؟ آگے ہو جاتا ہے۔ اس لیے سعودی عربیہ میں اور حرم میں بھی سبحان اللہ آپ دیکھیے چھوٹی سی ایک بینچ ٹائپ کی چھوٹی کرسی رکھی رہتی ہے مریضوں کے لیے، اور صف میں رکھنے پر کوئی صف بندی پر خلل واقع نہیں ہوتا، اور بالکل آدمی بیٹھتا ہے تو صف کے بیچ میں بیٹھتا ہے، اس کا جسم آگے نہیں ہوتا پیچھے نہیں ہوتا بلکہ بیچ میں ہوتا ہے۔ میں معافی چاہتا ہوں، آپ لوگوں کو تکلیف ہوگی، سب کو نہیں، کچھ لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ میں پوچھتا ہوں اس حدیث کے بارے میں، جفرا رجلا بادیا صدر ہوئی، تو حدیث ہے بخاری کی مسلم کی۔ ایک مرتبہ آپ نے دیکھا ہے کہ آدمی کا سینہ سب سے آگے نکلا ہوا ہے، صرف سینہ نکلا ہوا، لیکن یہاں تو پورا جسم نکلا رہتا کرسی پہ نماز پڑھنے والوں کا۔ سینہ باہر نکلا ہوا ہے، تھوڑا سا سینہ سمجھتے ہیں نا، کینہ والا نہیں، جس کے دل میں کینہ ہو وہ سینہ نہیں، اچھا کینے سے دل کو پاک کیجئے۔ سینہ تھوڑا باہر نکلا ہوا ہے، آپ نے فرمایا واللہ لتسون صفوفکم او لیخالفن اللہ بین وجوہکم وفی روایت بین
قلوبکم، اللہ کی قسم صفوں کو صحیح کرو، نہ تو اللہ چہرے میں اختلاف ڈال دے گا، اللہ تمہارے دلوں میں اختلاف ڈال دے گا۔ آپ نے اتنی سخت ڈانٹ پلائی۔ اس کے بعد راوی کہتے ہیں، حدیث کے راوی کہ فجعل الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بمنكب صاحبه، اس کے بعد ایک آدمی اپنے موڈھے کو دوسرے ساتھی کے موڈھے سے ملاتا، وہ کعب، اور اپنی ایڑی کو، اپنے ٹخنوں کو دوسرے کے ٹخنے سے ملاتا تھا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ کرسی پر نماز پڑھنے میں یہ صورتحال باقی نہیں رہتی، اس لیے غریب فقیر یہ کہتا ہے کہ ایسی صورت میں جب تک ان سنت والی کرسی جب تک نہ بنائی جائے تب تک بہتر یہ کہ کرسی والے کہاں رہیں، کنارے میں رہیں، تاکہ بیچ میں آپ لوگوں کی صف نہ کاٹیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کرسی شریف آپ نے بالکل کنارے رکھا اور وہاں سے لے کر یہاں تک بیچ میں گیپ ہے، آپ انتظار کر رہے ہیں لوگوں کے آنے کا، آپ نے اکیلے نماز شروع کی اور یہاں سے لے کر وہاں تک بیچ میں کوئی موجود نہیں ہے، تو یہ مسئلہ صف بندی ہوئی کیسے؟ آپ کو جماعت کا ثواب ملے گا کیسے؟ تو بیماری ہم نے پیدا کی تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی سزا تو ہم کو دے گا نا۔ اب بیماری ہم خود پیدا کی اور کہتے ہیں جماعت کا ثواب، اس لیے اس پر آپ لوگ بیٹھیے، دانشور لوگ بیٹھیے، علماء بیٹھیے، عوام بیٹھے، اور وہ جو سعودیہ والا دماغ بنائیے اور وہاں کی کرسی لائیے اور لوگوں کو بتائیے کہ جس کو سخت ضرورت ہو کرسی کی وہ اس انداز کا بینچ والی چھوٹی کرسی رکھے تاکہ صف بندی پر کوئی خلل واقع نہ ہو۔ تب تک بہتر میں یہی سمجھتا ہوں کہ وہ کنارے ہی رہے اور دعا کریں کہ آپ کی نماز صف بندی کے ساتھ ہو، تاکہ بیچ میں آپ رکھتے ہیں دائیں والے کی بھی صف خراب ہوتی ہے، بائیں والے کی صف خراب ہوتی ہے، بیچ میں کرسی رکھنا گویا کہ آپ نے سواری رکھ دیا۔ سواری کا مطلب کیا ہوا؟ وہ سواری نہیں، سواری کہتے ہیں ستون کو، پیلر، جس طرح پیلر کے بیچ میں اللہ کے نبی نے نماز پڑھنے سے منع کیا، نہا ان نصف بین السواری، ستونوں کے بیچ میں سب لگانے سے منع کیا۔ تو آپ کرسی رکھا آپ نے تو ستون، ادھر بھی ستون بنا دیا، ادھر بھی ستون بنا دیا، فصل پیدا کر دیا، صف کٹ جاتی ہے۔ لہذا اس کا علاج ہمیں کرنا پڑے گا۔ ہمیشہ یہ سوال کیوں آتا ہے؟ ہم لوگ بیٹھ کر اس کا جواب تیار کریں گے۔ بعض سوالوں کا جواب زبان سے دیا جاتا ہے، بعض کا سوال کا جواب تیاری سے دیا جاتا ہے۔ مسجد کے ذمہ داروں کو اور مسجد کے مصلیان کو جو اللہ کے فضل سے جذبہ رکھتے ہیں دین سیکھنے کا اور کافی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان سب پر انعام و اکرام کی بارش برسائے، ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ ہم نے جس طرح نمونہ قائم کیا اس مسجد سے بہت سارے اہم چیزوں اور ایشوز شروع کر کے لوگوں کے ایک ہم پیغام دیا ہے، اسی طرح ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس مسجد سے یہ پیغام بھی درست کرے کہ ہم جس طرح ہم نے، معاف کیجیے گا ذرا گستاخی بھی معاف کیجیے گا، ہم نے کہا تھا تعویذ توڑو آندولن چلایا تھا۔ کیا چلایا تھا؟ تعویذ توڑو آندولن کسی زمانے میں۔ پھر اس کے بعد میں نے عام لوگوں کو کہا کہ تعویذ چھوڑو آندولن چلاؤ، تعویذ توڑو کے بجائے اب تعویذ چھوڑو آندولن۔ اب یہ آندولن چلانے کی ضرورت ہے، کرسی چھوڑو آندولن۔ کیا ہوگا؟ کرسی چھوڑو آندولن چلائیے، اور اگر ضرورت ہو تو وہ کرسی شریف لائیے جو نہ دائیں آدمی کی نماز خراب کرے نہ بائیں کو کاٹے، بلکہ صف میں اس طرح ہو جیسا کہ آپ بیچ میں کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ کیفیت بنائی جائے گی انشاءاللہ۔ کیا آپ حضرات اس کے لیے تیار ہیں؟ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے اعمال کو قبول فرمائے اور ہماری اس گستاخی کو معاف کرے۔ چھوٹا منہ بڑی بات۔ نعم۔